السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد نبی امی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا۔ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں کلمے کی اہمیت جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ کلمے کو 4 نام سے بلایا جاتا ہے۔ ہم نے اس کے پہلے ازلی کلمہ کیوں بلایا جاتا ہے یہ ہم نے جانا تھا کہ یہ کلمہ ازل سے ہے اور ابد تک چلے گا، ابد تک رہے گا۔ اور دوسرا نورانی کلمہ، تیسرا دعوتی کلمہ، یہ ہم نے جانا تھا۔ اب ہم اسے چوتھے نام یعنی کلمہ طیب کیوں کہا جاتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں اسے کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں۔ اسے کلمہ طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے، کلمے یعنی بات، طیب یعنی پاک بات۔ کلمہ طیب یعنی پاک بات۔ اب اسے کلمہ طیب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی پاک ہے، اور یہ کلمہ جس کسی کے پاس آ جاتا ہے اسے کفر اور شرک سے، نجات سے پاک کر دیتا ہے، اس لیے اسے کلمہ طیب کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ ہم اسے صرف بچپن میں پڑھ کر سمجھ رہے کہ ہم اس کا حق ادا کر لیا۔ ہمیں اس کی فہم جاننا ہے، اس کی اصل جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ماننا ہے، جاننا ہے اور دل میں تصدیق کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا ہے، پھر ہمیں اسے جان کر دیکھنا ہے، دل میں تصدیق کرنا ہے۔ اسے دل میں تصدیق کرنے سے ہمیں ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ اور پاکی کیا ہوتی ہے؟ پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری پاکی ہوتی ہے اور ایک باطنی پاکی ہوتی ہے۔ ظاہری پاکی پتہ ہے ہمیں کیا ہوتی ہے۔ اب باطنی پاکی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو باطنی پاکی ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں باطنی پاکی کسے کہتے ہیں؟ باطنی پاکی دل کی پاکی کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، اس کا دل پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی پہچان یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اس کی پہچان، اللہ تعالیٰ معبود ہے اس کی پہچان، جس کے پاس آ جاتی ہے اس کا دل پاک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یہ پہچان۔ یہ پہچان کیسا ہے گی؟ جب ہم ہمارے دل کو پاک کریں گے، کس سے؟ کلمہ طیب سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب یہ دل میں ہمارے تصدیق ہو جاتا ہے تو ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے۔ دل کی پاکی بڑی اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو سب سے اہم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ قلب ہے۔ قلب یعنی دل ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ قلب پوچھیں گے، لو میرا قلب سلیم کدھر ہے؟
جو میں نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے امانت کو، ہمیں اسے پاک کرنا ہے۔ کیسے پاک کریں گے؟ جب ہم اس کلمے کو مانیں گے، جانیں گے، دل میں تصدیق کریں گے تو یہ ہمارا دل پاک ہوگا۔ جب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، اور ہمارا قلب پاک ہوگا، کفر سے، شرک سے، تکبر سے پاک ہوگا۔ اس لیے کلمہ طیب کو جاننا بہت اہم ہے، تبھی ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ جب ہم کلمہ طیب کو جانیں گے تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے میں اضافہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنے میں اضافہ ہوگا، اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو عمل میں ہی بھی اضافہ ہوگا۔ اب دل پاک کیسے ہوگا؟ اور دل پاک کلمہ طیب سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی پہچان، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان جس کے پاس ہوگی اس کا دل پاک ہوگا۔ اب اس بات کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ دل کی پاکی کیسی ہوتی ہے۔ دل کی پاکی بہت اہم ہے، اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھا رہے کہ دل کی پاکی بڑی اہم ہے۔ جیسے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی پاکی کیسی ہوتی ہے؟ دل جو پاک ہوتا ہے وہ علم یعنی نالج سے ہوتی ہے۔ علم سے دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ قلب کیا ہے؟ علم کی رہنے کی جگہ ہے۔ تو دل پاک کیسا ہوتا ہے؟ وہ علم سے ہوتا ہے۔ کون سا علم سے ہوتا ہے؟ وہ علم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہری علم کو ہم سمجھتے ہیں یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اولیاء اللہ بتاتے ہیں ایک ظاہری علم ہوتا ہے اور ایک باطینی علم ہوتا ہے۔ باطینی کو سنوارنا سب سے ضروری ہے، اور یہ سب پر فرض ہے۔ کون سا علم سب پر فرض ہے؟ باطینی علم۔ اب یہ ظاہری علم کیا ہوتا ہے؟ ظاہری علم سب پر فرض نہیں ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے اس پر فرض ہوتا ہے، جیسے کہ نکاح کرنے کے مسائل، نماز جب فرض ہو جاتی ہے اس کے مسائل جاننا، یہ کیا ہے؟ یہ وقت کے مطابق اس پر فرض ہوتا ہے۔ شریعت کا علم ہر ایک بندے کو سارا کا سارا علم ایک ساتھ آ جانا یہ فرض نہیں ہے، مگر جس سے ہماری باطنی درست ہوتی ہے، جس سے ہمارا خبر کے سوالات درست ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، جس سے ہمارے تمام کے تمام اعمال درست ہوتے ہیں، جس سے ہماری آخرت درست ہوتی ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ باطینی علم ہے۔ تو باطینی علم کیا ہے؟ جس سے باطنی سنورتا ہے۔ تو باطن کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے، یعنی دل سے۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ دل کی پاکی کیسی ہوگی؟ علم سے ہوگی، اور وہ علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے سے ہوگی۔ علم سے ہی دل پاک ہوگا، کلمے کے علم سے ہی باطن پاک ہوگا،
کلمے کے علم سے ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، یہ کلمے کے علم سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی۔ مگر بغیر علم سے پہچان نہیں ہوگی، علم ضروری ہے۔ کون سا علم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ جب ہم یہ علم دل میں تصدیق کر لیں گے تو ہی ہم اللہ کی پہچان کر سکیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکیں گے۔ تو یہ علم ضروری ہے۔ ایک مثال کے طور پر جیسے سونار ہوتا ہے، اس سونے کی پہچان ہوتی ہے، کون سا نقلی سونا ہے کون سا اصلی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ ویسے ہی جب ہمیں اس کلمے کی علم کی پہچان ہوگی، دل میں تصدیق ہوگی، تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر سکیں گے۔ تو پہچان کے لیے یہ علم ضروری ہے۔ اور آگے ہم اس کلمہ طیب کی پہچان حدیث سے سمجھیں گے، اس کی امپورٹنٹ ہم حدیث سے سمجھیں گے۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ لا الہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر کے دن وحشت ہوگی۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لا الہ والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے سر سے مٹی جھٹک رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا۔ اس کی فہم اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ والوں سے مخاطب ہو رہے کہ لا الہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر کے دن وحشت ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں آفس والے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، ویجیٹیبلس والے ہوتے ہیں، فروٹس والے ہوتے ہیں، یہ والے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ان کا وہاں سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اب لا الہ والوں سے مراد کیا ہے؟ لا الہ کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، لا الہ کی فہم رکھنے والے ہوتے، لا الہ کا علم رکھنے والے ہوتے، اس کے ذریعے اپنے قلب کو پاک کرنے والے ہوتے۔ لا الہ والوں کو جو یہاں پر اپنے قلب میں تصدیق کرے گا وہ ہوتے اپنے قلب کو صاف کرنے والے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کو لا الہ والوں کو نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر کے دن وحشت ہوگی۔ تو کیوں انہیں نہ خبر میں وحشت ہوگی نہ حشر کے دن وحشت ہوگی؟ کیونکہ وہ لا الہ کو یعنی کلمہ طیب کو اپنے دل میں تصدیق کریں گے۔ جو کلمہ طیب کو اپنے دل میں تصدیق کر لیں گے انہیں نہ خبر میں تکلیف ہوگی نہ حشر کے دن تکلیف ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اور تعریف فرماتے ہیں کہ جو لا الہ والے ہیں خبر سے اٹھیں گے کیونکہ ان کے قلب پاک ہوگا، قلب یہاں پر دنیا میں پاک کر لیں گے، وہ خبر سے اٹھیں گے اور اپنے سر سے مٹی جھٹکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے کہ جس نے ہمیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تمام غموں کو دور کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ لا الہ والے ہیں جو
دل میں تصدیق کر چکے، اور جس نے اپنے قلب کو ناپاک کیا، یعنی لا الہ کو سمجھا نہیں، جانا نہیں، وہ کیا ہے، ان کا قلب ناپاک ہے، تو وہ بھی قبر سے اٹھیں گے، اور قبر سے جب اٹھیں گے تو وہ بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کیونکہ انہوں نے لا الہ کو جانا نہیں، دل میں تصدیق نہیں کرا، مانا نہیں، دیکھا نہیں، تو وہ قبر سے اٹھ کر وہ بھاگیں گے، کیونکہ ان کے دل میں کفر ہوگا، شرک ہوگا، نفاق ہوگا، تو وہ قبر سے اٹھیں گے اور بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ مگر جو ایمان والے ہیں، یعنی جو دل میں تصدیق کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قبر سے اٹھیں گے اور سر سے مٹی جھٹکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ کی اہمیت بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ یہ لا الہ کی اہمیت بہت اہم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، اور اس سے خبر بھی آسانی سے گزریں گی، خبر کے سوالات بھی آسانی سے دے سکیں گے، اور آخرت کی بھی۔ اور ایک حدیث شریف ہے، اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر کا میدان ہوگا، میدان پر جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص کو بلایا جائے گا، اب جب اس کے نام عمل کو دیکھا جائے گا، اس کے نام عمل میں 99 گناہ کے رجسٹر ہوگے۔ اب جب اس کا حساب کتاب ہوگا، یعنی ایک رجسٹر کتنی ہوگی، اس کا سائز کتنا ہے، یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک اس کا ایک رجسٹر کا سائز ہوگا، تو اس کے 99 رجسٹر ہوگے۔ اب اسے بلایا جائے گا، اب اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، اے میرے بندے، تو پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ مگر وہ بندہ سوچے گا کہ میرے تو اتنے رجسٹر ہے، اب میرا تو ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دیں گے فرشتوں کے ذریعے کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تو بے فکر رہا۔ اب وہ ایک نیکی لے کر آتے ہیں، ایک پرچی فرشتے لے کر آتے ہیں اور ترازو میں رکھ دیتے، ایک طرف جو ہے رجسٹر ہو گئے 99 رجسٹر جو اس کے گناہ کے ہیں وہ ہو گئے، اور دوسری طرف وہ ایک پرچی ہوگی، ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی۔ جب اس پرچی کو ترازو میں رکھا جائے گا تو اس پرچی کا وزن اس 99 رجسٹر سے زیادہ ہوگا، وہ ہلکی جو پرچی ہے وہ وزندار ہو جائے گی، 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، اس پرچی میں ایسا کیا ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ پرچی لے کر اس کو بتائیں گے۔ جب فرشتے اس کو بتاتے ہیں کہ یہ پرچی میں کیا ہے، اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے، اس کلمے طیب کی اللہ تعالیٰ اہمیت بتا رہے، اس کلمے کی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے کہ بندے کے پاس زمین اور آسمان کے اتنے 99 مرتبے کے اتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں، مگر ایک چٹھی، ایک چھوٹی
چٹھی پرچی ہے لا الہ الا اللہ جس سے ایمان آتا ہے، وہ شخص کا ایمان رہنے کے وجہ سے قلب پاک ہوتا ہے. اس کا قلب پاک ہونے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے، کیونکہ وہ بندہ ایمان والا ہے. تو جس کسی کے پاس ایمانی کلمہ ہوگا اور اس کے قلب میں تصدیق ہوگی، یعنی دل میں تصدیق ہوگی، وہ جنت میں ڈالا جائے گا. اب ہم اس کلمہ طیب کی اہمیت قرآن سے سمجھیں گے. سورہ نساء آیت نمبر 48. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کریں گے جس کو اس کے شریک بنایا جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرمائیں گے، ہاں اس کے سوا جسے چاہے بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو جتنے بھی گناہ کریں گا اسے میں بخش دوں گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر شرک جو کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر جس کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے شرک کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اب آگے ہم قرآن سے بات کو سمجھیں گے کہ کلمے کی اہمیت سمجھیں گے قرآن سے. سورہ نساء آیت نمبر 48. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کسی کو اس کا شریک بنائے جائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا. شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے، ہاں اس کے سوا جسے چاہے بخش دوں گا. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنے گناہ لا لو میں بخش دوں گا. میں جو شرک کرے گا میرے علاوہ یا میرے ساتھ، جس کو حاجت روا سمجھے گا، اس کو معاف نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے اس کے سوا جس کو چاہے بخش دوں گا. اور جس نے اللہ کے شریک بنائے گا وہ اللہ پر بہتان باندھ کر بڑا جرم کا مرتکب ہوگا. مرتکب یعنی کنواں. تو شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ شرک ناپاکی ہے. اور اولیاء اللہ یہ ناپاکی کیسے نکال لیں گے؟ ٹریننگ سے. یہ شرک ناپاکی ہے. یہ شرک کیا ہوتی ہے؟ یہ ناپاکی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ظاہری پاکی، ایک ہوتی ہے باطنی پاکی. اب ہمیں ظاہری پاکی یعنی جسم کی پاکی ہمیں معلوم ہے. اب باطنی پاکی یعنی قلب کی پاکی ہمیں نہیں معلوم. یہ قلب کی پاکی کیسی ہوگی؟ جب ہم ہمارے دل سے شرک کو نکالیں گے. شرک کو قلب سے نکالنے والے کون؟ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. یہ نکالنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ شرک کو ہمیں قلب سے نکالنا ہے، ہمیں اسے پاک کرنا ہے. اس کا
اس کی ٹریننگ ہمیں اولیاء اللہ بتائیں گے. اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم کی جس طرح غذا ہوتی ہے ویسے ہی دل کی غذا ہوتی ہے. جسم کی غذا ہمیں معلوم ہے کیا ہوتی ہے، جیسے پانی، کھانا، فروٹس، ویجیٹیبلس اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اب دل کی غذا کیا ہوتی ہے؟ دل کی غذا ایمان ہے. یعنی ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دل میں ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قلب میں طیب. ایک مثال سے سمجھیں گے کلمے کی اہمیت. قرآن کی مثال لیتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پھول ہے، اس کا رس کوئی پیتا ہے تو وہ کسی کے لیے کڑوا ہوتا ہے تو کسی کے لیے زہر ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی پھول کڑوا ہوتا ہے یا کوئی پھول کھانے سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے. مگر شہد کی مکھی ہوتی ہے، وہ جس کسی پھول پر بیٹھتی ہے وہ شہد لیتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جس کے قلب یعنی دل میں پاکی ہوتی ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ قرآن سے شفا لیتا ہے، قرآن سے ہدایت لیتا ہے، قرآن سے رہنمائی لیتا ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، یہ قرآن اسے ہلاک کا باعث بن جاتا ہے، قرآن سے گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے شہد کی مکھی ہے، وہ کسی بھی پھول پر بیٹھتی ہے، وہ رس لیتی ہے اور وہ شہد بنا لیتی ہے. تو مومن جو ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، جب وہ قرآن پڑھے گا، قرآن سے اس کو ہدایت ملیں گی، قرآن سے اس کو شفا ہوگا، قرآن سے اس کی رہنمائی ہوگی، قرآن سے اس کا دل پاک ہوگا، قرآن سے اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوگا. اور نفس کی بھی پاکی ہوتی ہے، جیسے ہم نے دیکھا جسم کی پاکی، دل کی پاکی. اب ہم نفس کی پاکی جانیں گے. نفس کی پاکی یہ ہوتی ہے کہ اب یہ نفس کی پاکی کیا ہوتی ہے؟ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ نفس کی پاکی ہے. اولیاء اللہ بتاتے ہیں، نفس کا ڈیفینیشن بتاتے ہیں، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. اور جو دنیا کی طرف، خواہشوں کی طرف، حسد کی طرف، اپنی تعریف کی طرف جو نفس مطمئن ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ ناپاکی ہے. نفس کی پاکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس پاک ہوتا ہے. اگر خواہشوں کی طرف، حسد کی طرف، اپنی تعریف کی طرف، دنیا کی طرف، وہ نفس کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس ناپاکی ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عالم منافق اس امت کے بارے میں مجھے ڈر ہے. یعنی آسان لینگویج میں، عالم منافق اس امت کو نقصان پہنچائیں گے. آسان لینگویج میں یہ تشریح لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم منافق سے مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی تشریح کرتے ہیں. آپ کی نظروں میں عالم منافق کون ہے؟ اس کی آپ تشریح کرتے اور آپ کہتے ہیں یہ عالم منافق اس امت کو نقصان پہنچائیں گے. کہتے ہیں جو زبان کا عالم، دل کا جاہل، ایسا عالم امت کو نقصان پہنچائے گا. دل کا کیا ہے؟ وہ
جاہل ہے، اور وہ عمل کا بھی جاہل ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ جو زبان کا عالم ہے مگر اس کا دل جاہل ہے، اس کے پاس عمل ہی نہیں ہے اس کا۔ اور مولانا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے علم جو ہوتا ہے وہ عمل کی دعوت دیتا ہے، اگر دعوت قبول نہیں کریں گے تو وہ علم چلا جائے گا۔ اب یہ جو علم ہے لا الہ کا، اب ہمیں اسے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ پریکٹس کریں گے۔ پریکٹس کر کے مراقبہ کرنا ہے، پھر یہ بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بتانا کیا ہے؟ یہ مستظرہ ہے۔ اس کا عمل یہ ہے، پہلے ہمیں خود پریکٹس کرنا ہے، پھر یہ بات لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر دل میں بٹھانا ہے۔ یہ دو عمل ہم جب کریں گے تو یہ بات دل میں بیٹھے گی، دل میں تصدیق ہوگی، تو ہم اس کلمے کو دل میں تصدیق کر سکیں گے۔ جب ہم خود پریکٹس کریں گے پھر لوگوں کو بتائیں گے، یہ ہمارے اس کے ذریعے ہم اسے دل میں آسانی سے بٹھا سکیں گے۔ پہلے اسے ہمیں عمل کرنا ہے، صرف پریکٹس کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے۔ پھر لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کے سامنے بولنا ہے، سے ظاہر کرنا ہے۔ کیسے؟ ہمیں سے قرآن حدیث سے ظاہر کر سکیں گے، وہ بول کے دل میں تصدیق کر سکیں گے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ جب ہم دوسروں کو بولیں گے، یہ دو عمل کرنے سے دل میں بیٹھے گا، ہماری نظر کھلے گی، یہ علم آپ کے دل میں آئے گا، پھر آپ یہ دیکھیں گے، جو علم آیا وہ دیکھنا ہے، یہ احسان کا مرتبہ ہے، یہ عمل سے دل میں تصدیق ہوگی، اور یہ بات دل میں بیٹھنے سے ہمارے زندگی کا آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ تو یہ کلمے کو پہلے ماننا ہے، پھر جاننا ہے، پھر دیکھنا ہے، اس سے ہمارے دل میں ایمان آئے گا۔ جب ہم اسے جانیں گے، دیکھیں گے، مانیں گے، اس کی فہم حاصل کریں گے، اس کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کلمے کو ہم دل میں بٹھائیں گے، جب ہمارے دل میں ایمان آئے گا، اور ہمارا زندگی میں کا آنے کا مقصد پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی، خبر کے سوالات آسانی سے دے سکیں گے، اور آخرت کی منزل بھی کامیاب ہوگی۔ اس لیے ہمیں اس کلمے کو جاننا ہے، اس کلمے کی بہت اہمیت ہے۔ ہم اسے صرف بچپن میں پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر لیا، اور عمل پر توجہ دے رہے۔ عمل کرنا ہے، مگر ایمان کے ساتھ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اللہ کے پاس قبول ہے۔ بغیر ایمان کے اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قبول نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قبول ہوگا۔ تو ایمان آنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کلمے کے 4 نام ہیں۔ پہلا ازلی کلمہ، یعنی ازل سے اور ابد تک رہے گا، اور دوسرا نورانی کلمہ۔ نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ دوسرا نورانی کلمہ، اسے نورانی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ بتاتے ہیں، اس میں جتنے بھی حرف ہے
یعنی لیٹر سے اس پر نقطہ نہیں ہے. جس کسی حرف پر لیٹر پر نقطہ نہ ہو اسے نورانی حرف کہتے، اس لیے اسے نورانی کلمہ کہتے ہیں. ویسے ہی جس کسی کے پاس یہ کلمہ آ جاتا ہے اسے نور علی نور بنا دیتا ہے. اور تیسرا اسے دعوتی کلمہ کہتے ہیں. اسے دعوتی کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی دعوت دے رہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کی دعوت دے رہے. اور چوتھا کلمہ طیب. کلمہ طیب اولیاء اللہ بتاتے ہیں اسے کلمہ طیب کیوں کہتے ہیں، کیونکہ کلمہ یعنی بات، پاک بات. کلمہ طیب یعنی پاک بات. لا الہ یہ کیا ہے؟ یہ پاک بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی بہت اہمیت ہے. جب ہم اسے مانیں گے، جانیں گے، دیکھیں گے، دل میں تصدیق کریں گے تو ہی ہم اس کا زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا. ہماری زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور خبر کے 3 سوالات بھی آسانی سے دے سکیں گے جو ایمانی ہیں، اور آخرت کی منزل بھی کامیاب ہوگی. اس کلمے کی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی اہمیت ہے. ہم اس سے زندگی بھر جاننا ہے، ہمیں سے زندگی بھر اسے جان کر عمل کرنا ہے. جب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے عمل قبول ہوگے. جزاک اللہ خیر.